الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع النبیین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا، اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا، اور کرم یہ ہے کہ سرکار دو عالم اپنے حبیب آقائے دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا قرآن پاک میں ہمارا ذکر کرتے ہوئے کہ خیر امت کہا، یعنی بہترین امت کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعزازات سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے، تو اب ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے جو اصول ہیں اس کو سیکھیں۔ اللہ کی شکر گزاری کے، اللہ کی بندگی کے، اللہ کی عبادت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ جاننا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور آج جو ہمارے حالات حاضرہ کی پریشانیاں ہیں کہ ہم جو ذری بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے پریشانی اس وقت مسلمانوں کو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں گے، اور مکے میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان قبول کرنے کے بعد جن جن مصائب سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، یا کسی عالم سے خطیب سے سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری موجودہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں، یہ پریشانیاں کچھ نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، آزادی سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مسجدوں میں نمازی نہیں رہے۔ چند لوگ ہیں، آبادی تو کروڑوں کی ہے،
لیکن مسجد میں آنے والے چند لوگ ہیں. بامشکل فجر میں ایک صف بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ظہر میں کچھ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. پھر عصر اور مغرب کا حال تو آپ کو معلوم ہے. پھر عشاء میں کیا ہے. جتنی تعداد مسلمانوں کی محلوں میں رہتی ہے، اگر آپ اس کا تعداد کا اندازہ لگا کر مسجدوں پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پھر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان کے طور طریقے کیا ہونی چاہیے. بات پریشانی کی یہ ہے کہ ہم کو منصوبہ بند طور پر بالکل پلاننگ کے ساتھ ہم کو اسلام سے دور کر دیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں چند لوگ آئے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے. اور اس کے بعد نماز بھی ہماری ایسی ہے کہ کوئی تو لنگے سر نماز پڑھ لے رہا ہے، کوئی تو جو ہے نا فاصلے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی تو جلدی جلدی. اگر امام صاحب کبھی سورت زیادہ پڑھ دیے تو لوگوں کو شکایت پیدا ہو جاتی. حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے ہم کو زیادہ قرآن سنایا. اور اماموں کا مؤذنوں کا بھی یہی حال ہے کہ وقت ہو گیا نماز پڑھا دو چلے جاؤ. سنتوں پر، نفلوں پر، دعاؤں پر زور نہیں دیا جا رہا ہے. دعا بھی ہماری مختصر، نفل بھی پڑھنے تو جھٹپٹ، سنت بھی پڑھنے تو جھٹپٹ. مسجد میں گئے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹھہرا ہوا ہے ہمارے کو، چلو جاؤ جلدی جلدی پڑھ کے. آج یہ حالت ہوگی. پہلے کے دور میں اگر ہمارے بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگا ہوتا تھا، اور وہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے. اب آپ پریشان ہیں، پریشانی کہاں دور ہوگی؟ پریشانی دور ہوگی اللہ کی طرف رجوع ہونے سے، پریشانی دور ہوگی نمازیں پڑھنے سے، پریشانی دور ہوگی قرآن پاک پڑھنے سے، پریشانی دور ہوگی درود پاک پڑھنے سے، پریشانی دور ہوگی یا رسول اللہ کہنے سے. یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اب ہم آپس میں ذکر کرتے ہیں مسلمان بہت پریشان ہیں. مسلمان بہت اچھے ہیں. اس دور کے لحاظ سے صحابہ اکرام ایمان لاتے تو ان پر اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ ان کو انگاروں میں لٹایا جاتا تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، جو جن کے والدہ بھی مسلمان، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پہلی شہید ہیں اسلام کی. حضرت سمیہ جو حضرت عامر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی ہے. پورے کا پورا خاندان ایسے وقت میں جبکہ اسلام لانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، ایسے وقت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن یاسر اور ان کے بھائی ایمان لائے تو ان کو مصائب کا اتنا شکار کرنا کہ حضرت سمیہ کی کنیز تھی، حضرت سمیہ کنیز تھی ابو جہل کی. ابو جہل ان پر اتنی زیادتی کرتا تھا، اتنا مار پیٹتا تھا اور اتنی تکلیفیں دیتا تھا، پھر کہتا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ. تو انہوں ابو جہل کو یہی کہتے تھے کہ تو مار مار کے تھک جائے گا لیکن میں رسول پاک کی غلامی نہیں چھوڑوں. آج آپ بولو کسی کوئی ہم کو مار رہا، کوئی ہم پہ زیادتی کر رہا، اور ان کو اتنی، اور پہلی شہیدہ ہیں. ابو جہل نے ان کو ایسے مقام پہ نیزہ مارا، پیٹ کے نیچے نیزہ مارا، اس مقام ناز و مقام پہ وہ نیزہ لگا، اسی سے ان کی شہادت عمل میں آ گئی. یہ عورت کا اعزاز ہے. آج کی عورتیں گچھپ کھاتے ہوئے نکل رہی ہیں، آج کی عورتیں ہوٹلوں میں بیٹھ رہی ہیں، آج کی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں. بلکہ ٹی وی پہ میں ایک عورت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہم حجاب میں رہتے مسلمان سمجھیے کیا؟ کہ ہم کو یہ بتانا ہے حجاب میں رہ کے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو بولیے کیسی ذہنیت ہوگی. لبرزم
सोशलिज्म कम्युनिज्म को फैला दिया गया और इस्लाम को हमारे से छीन लिया जा रहा। अब हमारे घरों की भी हालत कैसी है आप खुद अंदाजा लगाइए। मेरा और आपका घर सबके घरों में हो रहा है। हर आदमी इस्लाम से दूर होता जा रहा है। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हमको आराम से तमाम चीज़ें मिल जाएं। हम दौलत के पुजारी बन गए और दीनों दुनिया में आकर हम दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, दीन को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। इसलिए अब हजरत सुमैया का तो ऐसी शहादत हुई, हजरत अम्मार बिन यासर को गरम अंगारों पर जैसा कबाब होता है ना, कबाब को जैसा भूनते हैं ना, कैसे गरम गरम अंगारों पर रखते थे, आपको गरम गरम अंगारों पर रखा जाता था और आपकी चर्बी और आपका पीप बह के वो अंगारे बुझ जाते थे। आप साहबा इकराम निज़ामुल्लाह अलैहिम अजमईन को अगर पढ़ेंगे, उन्होंने जो तकलीफें उठाई है तो हमारी कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह के फजल से 3 टाइम का खा रहे हैं, रोजाना दावतें उड़ा रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, फिर भी शिकायत है कि मुसलमानों के साथ। तो पहले मुसलमान कहाँ हैं आप? पहले ये सोच लें, इस्लाम पर हम क्या अमल पैरा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कुरान में फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के पास अगर दीन है तो इस्लाम है। और हम क्या बोल रहे हैं? उन्हों भी सही है, इन्हों भी सही है, उन्हों भी सही है, सब इंसान है, सब इंसान है। लेकिन इंसानों में इंसान वो है जो अल्लाह रसूल को माने, जो मुसलमान है, ईमान वाला है, जो अल्लाह रसूल की बात सुने, अल्लाह रसूल की इताअत करे, तो वो असल में ही इंसान है, सब इंसान नहीं है। अब हजरत बिरान शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक इस महीने में हुआ। हजरत बिरान शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इसी दिल्ली दरवाजे पे बैठते थे, बिराना बैठते थे, लंगे। जब दरगाह है ना बिरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ईदी बाजार के आगे, हाल में हजरत का उर्स हुआ 15 जमादी उला को। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के। तो हजरत बिरान शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ दिल्ली दरवाज़ा है और टूट गया, आपको नहीं मालूम बताइए। ये जो नया पुल है ना, वही था दिल्ली दरवाज़ा, जो बाद लोग देखने वाले अभी भी मौजूद हैं। अब तो वो बिल्कुल ज़माना जैसा जैसा गुजरता गया सब साफ के बिल्डिंगां बन गई। वो दिल्ली दरवाज़ा यहीं था, बिल्कुल दिल्ली दरवाज़ा बोलते थे उसको। तो फौज जा रही थी औरंगजेब की, औरंगजेब किला फतह करने के लिए जा रहे थे इधर से। अब ये कारवान वगैरह उधर से किले की तरफ, औरंगजेब की फौज जा रही थी, औरंगजेब आलमगीर की। तो हजरत जो है हमेशा लंगे बिराना बैठते थे, इस वजह से बिरान शाह साहब। असल में हजरत का नाम है हजरत सैयद हसन, लेकिन बिरान शाह इसलिए कहा गया कि आप बिराना बैठते थे। तो जैसे औरंगजेब की फौज आने लगी तो आपने अपने मुरीदों से कहा, कपड़ा ला, कपड़ा ला, कपड़ा ला। मुरीदीन कपड़ा लाए तो ओढ़ लिए। अरे मुरीदीन बोले, चाहने वाले जो मुतक़िदीन थे, उन्हें हैरत ज़दा हो गए कि कभी कपड़ा नहीं ओढ़ते, आज कपड़ा ओढ़ नहीं है, क्या बात है। जब आपसे पूछा गया, हुजूर ये क्या मामला है, अब तक आप कपड़ा नहीं ओढ़े और आज कपड़ा मांग के ओढ़ रहे? अरे देखा नहीं तू, बोल के एक मुरीद को बगल में लिए। तो फौज जो जा रही है उसमें से सारे के सारे जानवर नजर आ रहे हैं, 2 ही इंसान नजर आ रहे हैं। वो हजरत यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि औरंगजेब की फौज में जो नामपल्ली में दरगाह है ना, दरगाह यूसुफैन रहमुल्लाह अलैहिम अजमईन, हजरत यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर भाई हैं। और ये हजरत जो है कलीमुल्लाह जहांबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन और खलीफा हैं। हजरत कलीमुल्लाह जहांबादी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی، چشتیہ سلسلے کے بڑی عظیم ہستی حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی، دلی میں جامع مسجد کے سیڑھیوں سے آگے مزار ہے حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رضی اللہ عنہ، ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ، شریف بابا رحمۃ اللہ، اور وہیں سیڑھیوں کے پاس حضرت ہرے بہار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں حضرت پیران شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے اللہ والے کی نظر سے دیکھیے، اب ان کو سارے انسان جانور ہے، اب جانور سے کیا حیا ہے؟ ہاں، جانوروں سے کون کیا حیا کرے گا؟ جانور کیسے رہتے؟ تو آپ نے بتایا کہ اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، جو اللہ کی یاد کرتے رہتا۔ تو حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ، شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ صحیح انسان ہوتا ہے، ہر انسان انسان نہیں ہوتا، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے یہ ہے۔ اور آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، اب بولنے سے کہ نہیں ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو کیسی طاقت دی۔ اللہ نے تو قرآن میں آپ کی تعریف کی کہ آپ خیر امت ہیں۔ کیوں کہا خیر امت؟ کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں افضل ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ سرکار کی شان جتنی بڑی ہے، ہم سرکار کی امت میں ہونے سے ہماری بھی سرکار کے صدقے میں شان اللہ نے بڑھا دی۔ اب اللہ نے اتنا بڑا ہمیں اعزاز دیا تو ہم جو ہے بے پردہ پھر رہے ہیں۔ ہم بعض لوگوں کو تو بھائی کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بعض لوگ آپ پلٹ کے دیکھیے، قرآن نے پڑھے آج تک، قرآن پاک، اور بہت سارے لوگوں نماز کا طریقہ نہیں آتا، بہت سارے لوگوں وضو کرنا نہیں آتا، اور باتیں بڑی بڑے، یہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، وہ فلاں ہے، امک ہے۔ ارے بھائی آپ کو تو وضو کرنا نہیں آتا، آپ طہارت کے اصول سے واقف نہیں ہیں، پہلے تو سیکھو۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان عورت اور مرد پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے معلوم ہو طہارت کسے کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں، غسل کیسا کرنا چاہیے، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، قرآن کیسی پڑھنی چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زندگی کو کیسے گزارے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا، عالم بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص تو عالم نہیں بن سکتا، جیسا ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا ویسا ہر شخص عالم نہیں بن سکتا۔ عالموں کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اتنا تو علم حاصل کرنا ضرور ہے۔ اس کے لیے ہم کو جو ہے ایسے جلسے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا تو تم جو ہے عالم بنو، یا تو تم علم سیکھنے والے بنو، یا تم عالموں سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ سرکار نے فرمایا بھئی علم عالم بنو تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور ہم کو کیسی زندگی جانا ہے۔ اب عالم جو ہے ہمارے کو غلط راستے بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کرونا آ گیا تو پوری مسجدوں کو ویران کر دیا، تالا لگا دیا۔ آپ میرے کو بتائیے، میرے کو سمجھائیے کہ میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں سوال، عالم صاحب سے کر رہا ہوں کہ بھائی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بولیے۔ ہاں، اللہم افتح لی ابوابک برحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تیری رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ تو مسجد میں رحمت ملتی ہے، اس لیے داخل ہوتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تو ہم پر رحمت برسا دے۔ تو پتہ چلا رحمت ملتی کہاں ہے؟ میں رحمت مسجد میں ملتی ہے، اور مسجد کو ویران کرے تو بلا جاتی۔ اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اس میں بولتے ہیں کہ مولانا ایسا بول رہے ہیں، انہوں ایسا سخت تقریر کر رہے ہیں۔ اب یہ سخت تقریر ہے؟ ہم بول رہے ہیں آپ کو رحمت ملتی ہے یہاں پر، مسجد میں آئیے۔ مسجد میں باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں مٹر غشہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا کہ اگر مسجد میں کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کی 40 سال کی عبادت ضائع چلے جاتی۔
مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی باتیں کرنا ہے، رسول اللہ کی نعت پڑھنا ہے، رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان کے نواسوں کا، صحابہ اکرام کا ذکر کرنا ہے، اور لوگوں کو دعوت فکر دینا ہے کہ کیسا مسجد میں آئے. لوگاں کی مسجد کو کیا بنا لیے؟ مسجد میں آنا، منہ دھو لینا، طہارت کو جانا، اس کے بعد چلے جانا. اگر آپ روکے تو جھگڑا ہوتا، مطلب جھگڑا کرنا. مسجد حساب سے تو مسلمان ہے تو مسجد کیا ہے؟ یہ تمہارے منہ دھونے کا مقام ہے. تمہارا جو ہے یا طہارت کو آنے کا، یہ نمازیوں کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے. بھئی مسافر مسلمان جو ہے بیچارہ کہاں جائیں گا؟ پہلے حساب سے مسجدیں کھلی رکھتے تھے تاکہ کسی مسافر کو تکلیف نہ ہو. آج نماز پڑھتے مسجد بند کر رہے، اب وہاں بازار میں رہنے والوں کو تکلیف ہو رہی، مسلمان آدمی کو. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالی مسجد کو جو ہے ایک سرائے خانہ بنا دیے. اس لیے تو اقبال نے کہا کہ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. پہلے لوگ مسجدوں میں عبادت کے لیے بیٹھتے تھے، کوئی تسبیح پڑھتے بیٹھتا تھا، کوئی قرآن پاک پڑھتے بیٹھتا تھا، کوئی نماز پڑھتے بیٹھتا تھا، کوئی اللہ کا ذکر کرتے بیٹھتا تھا. اس لیے مسجدیں کھلی رکھتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کی جانمازاں چوری کر لے رہے، گھڑیاں چوری کر لے رہے، ٹیوب لائٹاں چوری کر، تو بند کر دینا پڑ رہا. اگر مسلمان صحیح مسلمان رہا تو مسجدیں آج بھی کھلی ہے. مگر علماء تو اور ظلم کر دیا. کرونا میں کورونا کو بھگانے کے لیے مسجد میں عبادت کرنا چاہیے تھا. درود کا دسترخوان بچھاتے، کلمہ طیبہ پڑھتے اور اللہ کو پکارتے، تو کیا ہمت ہے کسی بلا کی؟ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. ہم جو ہے نا کرونا بول کے دواخانوں میں جا رہے ہیں، دواخانے والے لاکھوں روپے لے رہے، جان بچا رہے ہیں کیا؟ جب پہلے کرونا لگا، پہلا لاک ڈاؤن ہوا، لوگ میرے سے ملنے آئے، وہ دور بھاگنے میں، حضرت میں بولا ہاتھ ملائیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا. اب ہم سرکار کی سننا، ڈاکٹروں کی سننا. میرا پیغام یہ ہے، ہم ڈاکٹروں کی سائنس کی نہیں سنتے، ہم سرکار پہ ایمان لائے ہیں. سرکار نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی مریض سے اس کو بیماری نہیں لگتی، اللہ چاہا تو بیمار ہوتا ہے. سرکار نے ہم کو یہ بھروسہ دلایا کہ اللہ جو چاہتا. ہم اس پر نہیں یقین، ڈاکٹروں پہ یقین ہے، ان پہ یقین ہے، اور یہ جا رہے ادھر بھاگ رہے. وہ کرونا نہیں ہے، انہیں کرونا ہے بول کے آپ کا علاج کر کے مار ڈالنا. کئی لوگوں تو ایسے تھے، کئی لوگ ہیبت پہ مر گئے، اور کئی لوگ ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھو آپ، اگر ہے بھی تو اللہ شفا دینے والا ہے. یا شافی الامراض پڑھو. ہم یہ نہ قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے. اب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. درود شریف شفا ہے، اور کلمہ طیبہ ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے. سورہ فاتحہ کے نام شفا بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں کو سورہ فاتحہ دم کر کے پھونکتے تھے. اب لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے تو یہ معلومات کہاں ملے گی؟ پھر بولے ہم پریشان ہیں. پریشان یہ بھائی، آپ نمازہ پڑھنا شروع کرو، پریشانی دور ہو جاتی. پریشانی دور ہو جاتی. کیا بول رہے ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آیا. بابا صاحب بیٹھے تھے. وہ تاجر آنے کہنے لگا کہ حضور میرے کو نفع ہی نہیں ہو رہا، نقصان ہی نقصان ہو رہا، اور جب تک وہ بیمار رہتا ہوں. تو حضرت نے کیا بولے؟ یہ نہیں بولے تم بیمار ہیں ڈاکٹر کہنے جاؤ، دواخانے میں شریک ہو، نفع نہیں ہو رہا ہے تو یہ تعویذ لے ہو. کچھ بھی نہیں. اب ملا کہنے کہتے انہیں تعویذ دے دیتا، حکیم کہنے کہتے انہیں حلوہ دے دیتا، ڈاکٹر کہنے تو گول انجیکشن دیتا، پیسے لاؤ. آج کل دواخانے کیا ہو گئے ہیں بھئی؟ غریب بندے کہاں سے دیں گا بھائی؟ دواخانے میں گئے تو پہلے ایڈوانس رکھنا کہتے، ارے پہلے علاج تو کرو بیچاری کا. اب دیکھو ایک بچی مر گئی، وہ بیچاری گری، لائن میں ٹھہری تھی، کہتے کہیں گری، لے جا کے دواخانے میں تو پیسے لاؤ. اس کا باپ بیچارہ 1000 روپے جمع کرتے، علاج شروع کرتے کرتے بیچارہ غریب گھر کو جا کے یہاں جا کے پیسے لانے تک بچی مر گئی، اس کا علاج نہیں کرے. یہ دواخانہ ہے یار، یہ ڈاکٹر ہے؟ آپ بولیے. یہ ہے انسانی ہمدردی؟ یہ ہے؟ آپ وہ بچی کا علاج کرتے تو آپ کا کیا جاتا تھا؟
نے پیسے جمع کرو علاج کرتے. نہ جانے کتنے مریض اسی انداز میں اس دنیا سے فوت ہو رہے ہوں گے. ابھی اپنے کو خبر معلوم ہی تو معلوم ہو رہا, ورنہ کتنوں کے پاس پیسہ نہیں ہونے سے وہ لوگ موت کے گھاٹ اتر جا رہے ہوں گے. کتنی پریشانیاں ہیں. کوئی دواخانہ بتا دیجئے میرے کو آپ جہاں ہمدردی کی جا رہی ہے. کوئی دواخانہ میرے کو بتا دیجئے. خالی باتیں ہیں, ہم ایسے دواخانے کھول دیے. کہاں کھولے؟ غریبہ مرتے جا رہے ہیں. یہ پیسے لاؤ 10,000 روپے, 5,000 ہو 50,000 روپے لاؤ. کوئی کنسیشن نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. ارے بھائی پہلے تو علاج کرو آپ, پھر آپ بول رہے نا ہم ہمدردی کر رہے ہیں مسلمانوں کی. کیا ہمدردی کر رہے؟ اسکولوں کو جاؤ, اسکولوں کی فیس کتنی ہے؟ ایک بچے کو اسکول میں شریک کرے, معمولی KG میں کرے تو بچے کے پیچھے 5,000 کا خرچہ ہو رہا. معمولی بچہ KG میں, اب کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو ہمارے کو منصوبہ بند طور پر جاہل بنا دیا جا رہا ہے اور ہمارے کو بیمار بنا دیا جا رہا ہے. اب غریب بندیاں کیا کریں گے؟ کہاں جاتے دواخانوں پڑھو, بیٹھے مر جا رہا بیچارہ. کہاں پیسے نہیں ہے نا. اور آج بچے جتنے ہمارے نوجوان میں گریجویٹ بچے ہیں, معمولی جا کے مالس میں معمولی دکانوں میں کام کریں 5-6 ہزار روپے. آپ بتائیے اس دور میں 5,000-6 ہزار میں زندگی چلتی کیا؟ بتائیے 5-6 ہزار روپے میں کیا چلتا؟ ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہو گئے. اللہ اگر برکت دینا چاہے تو 1,000 روپے میں بھی ہمارے کو برکت مل سکتی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع رہے اور ہم جو ہے اللہ کے حکم کو مانیں. اگر آپ 1,000 روپے بھی کمائیں گے تو اللہ اس میں برکت دیں گے. اگر محنت سے ایمانداری سے کمائیں گے تو ایمانداری کے پیسے میں برکت ہے خود بخود. لاکھوں روپے بےمانی سے کمائیں گے تو اسی طرح چلے آتے ہیں. اللہ کرونا لا کے کروڑ پتیوں کو فقیر کر دیا. یہ بھی دیکھیے آپ, کیونکہ ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں لیکن اسلام کی دور ہو رہے ہیں, تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئے ہیں. تو وہ شخص آیا حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ کے پاس, کہنے لگا حضور میں تجارت کر رہا ہوں مگر نفع نہیں ہو رہا ہے اور ہمیشہ بیمار رہتا ہوں. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے وہ شخص تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں گا اس لیے تیرے مال میں نفع نہیں ہو رہا ہے. اور بیماری ہونا اچھا ہے جس سے دل مضبوط ہوتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے. یہ بزرگان دین ایسا لگاتے تھے راستے پہ. آج بیمار ہے وہ اپولو میں شریک ہو, وہ کیر میں جاؤ, وہاں جاؤ, یہ نہیں بولتے کہ بھئی یہ سورہ فاتحہ پڑھو, پانی پہ دم کرو, پھونکو, یہ سورہ پڑھو. پہلے کے بزرگاں کیا کرتے تھے؟ کوئی نہ کوئی آیت بتاتے تھے, یہ آیت پڑھ لو میاں, یہ سورہ پڑھ لو, یہ نماز پڑھو, نماز کے بعد اتنے بار درود شریف پڑھ لو, اتنے بار سورہ پڑھو. تو لوگ جو ہے نماز نہ پڑھتے کرتے صحت مند رہتے تھے اور اچھے رہتے تھے. نفع بخش تجارت ہوتی تھی, زکوٰۃ برابر دیتے تھے. اور یہ آج کل کیا ہے؟ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, پیسہ بس, کیسا بھی پیسہ آ گیا تو بس. پہلے کے لوگ پیسہ کماتے تھے تو حلال کماتے تھے, اس لیے برکتیں رہتی. آپ یاد رکھیے, آپ کروڑ پتی بھی اگر ہو جائیں گے, اگر پیسہ ناجائز ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا. وہ سارے کا سارا پیسہ دنیا میں بھی آپ کو خرابی کا باعث رہے گا, آخرت تو خرابی چھوڑی. اللہ والے کیسے ہیں؟ اب میں حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ ایسے متقی پرہیزگار اللہ کے ولی محبوب ہیں کہ ان کا گھوڑا مشکوک گھاس نہیں کھاتا تھا. حرام تو حرام, مشکوک یعنی ان کی گھاس نہیں کھاتا تھا, مشکوک گھاس بھی نہیں کھاتا تھا. یعنی اللہ والے کا اثر گھوڑے میں آ گیا, کیونکہ اس میں سواری کرتے تھے تو اللہ والوں کا یہ اثر ہوتا. اس لیے ہم بولتے ہیں نسبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے درگاہ میں پھول کھاتے ہیں, کیونکہ درگاہ میں اللہ والے ہیں, ان کا اثر پھول میں آ جاتا ہے. یہ ہم درگاہ کو کہیں کو جانا اب ایک نہیں نکلے, وہاں کیا ہے تو اس واسطے کہا ہے کرونا آ جاتا. پھر اگر عقیدت سے جا کے پانی وار کے پیے تو شفا ہو جاتی. اب بڑے بڑے مریضوں کو ہو جا رہی درگاہ میں. آپ جا کے درگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے انٹرویو لے لوگوں کا, کئی کو آ رہے ہیں آپ, اتنے پیسے رکھ کے بھی کئی کو آ رہے ہیں درگاہ کو.
تو انہوں بولتے ہیں نہیں بھائی صاحب علاج کرا لیا مگر جب سے درگاہ کو آ رہا کچھ فائدہ ہو رہا. اب لوگ پہاڑی شریف کو اتنا چڑھ کے جا رہے ہیں, ان سے پوچھو کہیں کو چڑھ لیں بھائی, آپ کہنے پیسہ ہے مالک کار میں آ رہے سب ہے کہیں کو آ رہے, نہیں وہ میرے کو ایسی پریشانی تھی ویسا تھا. لوگ اجمیر شریف جاتے, ارے کہیں کو جا رہے ہیں بھائی اتنی دور خرچہ کر کے وہاں ٹھہر کے تکلیفاں اٹھا کے, تو نہیں میں خواجہ صاحب کے پاس جب سے آیا میرے کو فائدہ ہونے لگا. کئی آپ کو ایسے بولنے والے مل جائیں گے. تو بزرگان دین کے پاس بھی جانے سے ہمارے کو شفا نصیب ہوتی ہے, مسجد میں آنے سے رحمت ملتی ہے, قرآن پڑھنے سے رحمت و شفا ملتی ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے رحمت و شفا ملتی ہے. ہم ان چیزوں سے دور ہو کے بول رہے ہم پریشان ہیں, تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع ہے کیا؟ حضرت کیا بولے زکات نہیں دیتے ہوں گے اس حساب سے تمہارے پاس نفع نہیں آ رہا, اور تم بیمار جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہو بیماری خود دور ہو جائے گی. ڈاکٹر کے نہیں بھیجے. کمال کی ایک بات حضرت بابا فرید کی جب آئی تو میں سناتا ہوں. حضرت بابا فرید گھر چکر جن کی مزار پاک پٹن میں ہے پاکستان میں, بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغدور علاؤ الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں بابا فرید, بہت بڑی شخصیت ہے, انڈو پاک کی بہت بڑی شخصیت ہے, ولی اللہ میں بہت بڑا اونچا مقام ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے. خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے. آپ تو وقت سے یہ بیان سنتے رہتے ہیں. تو بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے, جوانی کا عالم تھا آپ کی, آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ, آپ بزرگوں کا بڑا ادب کرتے تھے. ارے بھائی بزرگوں کا ادب کرنے سے ملتا ہے. حالانکہ بابا فرید چھوٹی عمر میں پورا پڑھ لیے اور کئی علوم کے ماہر ہو گئے, لیکن بزرگوں کا ادب کرتے تھے. تو بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے بڑی عمر کے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, وہ بھی پورے کے پورے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, ایک شخص انہوں بھی بزرگ ہے, انہوں آ کے بولے کہ آج میرے کو ایسا خواب پڑا, میں خواب میں مر گیا ہوں اور میری روح جو ہے بے چین ہے, یہ میرے کو خواب پڑا بولے. تو ہر ایک بولا نہیں ایسا ہوگا. ہر ایک آدمی تعبیر دیا اپنے اپنے انداز سے, اپنے انداز سے تعبیر دیے. انہوں ایک تعبیر دی, انہوں ایک تعبیر دی, انہوں دیا. بابا فرید گنج شکر جوان تھے اس وقت. حضرت بولے کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہوں گی. ہاں, پورا سناٹا چھا گیا پوری محفل میں, پورا سناٹا ہی سناٹا. اب حیرت میں پڑ گئے. آخر میں سناٹے کو دور کون کرے؟ وہی صاحب جس کو خواب پڑا. انہوں بولے آپ سچ بول رہے, میری آج فجر چلے گی. دیکھیں آپ, یہ ہے بزرگوں کے پاس علاج. اب ہم تو یارو ہمارا کیا حال ہے؟ فجر پڑھے تو ظہر نہیں, ظہر پڑھے تو عصر نہیں, عصر پڑھے تو مغرب نہیں, جمعہ پڑھے تو پڑھے, عید پڑھے تو پڑھے, نہیں تو پڑھے. ہم تو اس وقت 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں. اب ہمارے کنے بیماریاں, دکھ درد, پریشانیاں نہیں آئیں گی. اب ہمارے لیڈراں تو بول رہے ہیں بس ہم آپ کو بچا لیں گے, خود نہیں بچتے تو ہم کو کیا بچائیں گے؟ ہاں, ارے بچانے والے غوث و خواجہ ہیں, انہوں تو یہ درد دے رہے ہیں ہمارے کو. تو اس لیے آج کل کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا یہی مداوع ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے کو چاہیے کہ اسلامی معلومات حاصل کریں, اسلامی کتابیں پڑھیں. اور اس دور میں کتابیں بھی نہیں پڑھنا, کیونکہ بدعقیدہ کتابیں لکھیں. آپ جا کے کسی کی بھی کتاب پڑھ لیں گے, بدعقیدہ کی کتاب نہیں پڑھنا. آپ کو اگر ہے تو یہاں تشریف لائیے, جامع مسجد افضل گنج میں پابندی کے ساتھ یہاں مختلف انداز سے آپ کو سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھیے آج احادیث کی روشنی میں, آج تو جو ہے نا سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, کھڑے رہ کے بول رہے ہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور صحابہ دیکھیے کیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. سرکار جب وضو فرماتے تو پانی بھی, ابھی آپ سنیں نا حدیث پاک میں, تو صحابہ اتنی محبت سرکار سے کرتے تھے. اور آج کھڑے رہ کے میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, وہ بول کے سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا. سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب مسلمانہ سن لے رہے ہیں, مسلمانہ اٹھ کے دھپے مارنا ایسا بولنے والے کو. اس لیے اللہ اب عذاب بھیج رہا. جب سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوں گی, اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخیاں ہوں گی, تو پھر اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
اللہ نے خود کہا نا من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جو میرے محبوبوں سے میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ اولیاء کے دشمنوں سے مل رہے ہیں، ان سے کھا رہے پی رہے، ان کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، اور برا بول رہے ہیں کون؟ اولیاء کے چاہنے والوں کو۔ تو ایسے وقت میں ہماری پریشانی کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سیکھیں۔ پہلے تو معلوم کریں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پہلے معلوم کریں کہ دین کی تعلیمات کیا ہے، پہلے معلوم کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والے نہیں ملے تو کسی درگاہ پہ بیٹھے، کیونکہ اب تو دھوکے بازوں کی دنیا ہے۔ آج لوگ آ کے میرے کو سناتے رہتے وہ صاحب ایسا اتنے پیسے کھا گئے، کچھ علاج نہیں ہوا، انہوں کھا گئے، انہوں گئے، آتا نہ جاتا ملا بن کے بیٹھ گئے، پھکٹ کا دھندا ہو گیا، کوئی کیپٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چار کاغذ لے کے بیٹھ گئے، کچھ تو بھی یہ ہے وہ ہے بول دیے، لوگوں کو گمراہ کر دیے، اور اپنا جو ہے نا علاج بول کے پیسے لے لیے۔ اب بیچارہ پریشان۔ ارے بھائی صحیح بولو، آپ کو آتا تو بیٹھو، نہیں تو نکو بیٹھو، صحیح بولے ہیں۔ ڈاکٹر الگ چھل رہے ہیں ہمارے سے، ملا ہیں الگ چھل رہے ہیں، عالمہ تو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں، تو اب جائے تو جائے کہاں؟ تو جانا کہیں بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اور قرآن کیا بول رہا ہے نماز کی اہمیت میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہم ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر جا کے الٹے پلٹے کامہ بھی کر رہے ہیں، تو ہماری نماز کہاں ہوئی؟ نماز کا تو مقصد یہ ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ بیان کر رہا ہے تو اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اب وہ ماننا کہ نہیں ماننا؟ اس پر ایمان رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ ایمان رکھنا نہیں رکھے تو ایمان چلے آتا، اسلام سے خارج ہو جاتے۔ اور آج نمازیں بھی پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی زمین پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، ان کو لڑنے جا رہے ہیں، پھر وہ تو نماز یوں، ارے مطلب یہ نماز ہو رہی، لوگوں کو جو ہے ستا رہے، ہاں تکلیفاں دے رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کے ادب نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہیں۔ بھئی یہ چیزیں آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں، آئیں گے تو معلوم ہوگا نا ماں باپ کا ادب کیا ہے، پڑوسیوں کا ادب کیا ہے، پبلک کے ساتھ کیسا رہنا، دوست احباب کا کیا کیسا ملاقات کرنا، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کا کیسا رابطہ ہے۔ سرکار نے تو فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا حق تو ایسا سرکار نے بیان کیا۔ صحابہ فرمائے پڑوسی کے حقوق اتنے سرکار نے بیان کیے کہ ہم کو خدشہ ہو گیا کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرۃ عین کا یا رسول اللہ۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه دعوة التامة الصلاة قائمة محمد عن الوسيلة والفضل وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد ایک بار دوسری پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کو پسندیدہ اگر مذہب ہے تو اسلام ہے. اور آج ساری دنیا کی طاقتیں یہودی اور نصرانی کرسچن اور جو ہے پورے جتنے مخالفین اسلام ہیں وہ دھیرے دھیرے ہم کو اسلام سے ہٹا چکے ہیں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور ہمارا اب کام یہ ہے کہ بھائی ہم اسلام کی طرف آئیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں. اور اس میں کئی فرقے بنا دیے گئے ہیں، تمام فرقے غلط ہے، ایک ہی جماعت صحیح ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور اس کی علامت یہی ہے کہ آپ تمام فرقوں میں دیکھ لیجئے کہ کسی فرقے میں ولی نہیں ہوتا. اہل سنت جماعت کی حقانیت کی علامت یہی ہے کہ اس میں ولی ہے. اب غوث اعظم ہے تو اہل سنت و جماعت سے ہے، خواجہ غریب نواز ہے تو اہل سنت جماعت ہے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، بیران شاہ صاحب خبر رحمۃ اللہ اہل سنت و جماعت ہے، یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ ہے تو یہ اہل سنت و جماعت ہے. تو اسی طرح سارے بزرگ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کونے کونے میں جائیے ہر جگہ کسی نہ کسی ولی کی درگاہ ہے. تو پتہ یہ چل گیا کہ اسلام کو پھیلایا اولیاء اللہ، اور آج اولیاء اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، ان کی درگاہوں سے روکا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سرکار کی شان میں گستاخی. تو جتنے فرقے ہیں نا، جتنے بھی فرقے ہیں، اگر ان کو بولے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہے تو ہمارا بھی ایمان چلے جاتا. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. ابھی آپ نے بیان حدیث پاک میں سن لیا کہ سرکار کی محبت ایمان ہے، اور جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے. اب جو بولا سرکار کو اختیار نہیں تو محبت ہے، جو بولے سرکار سنتے کیا، اب ہم اہل سنت آباد بولتے ہیں سرکار سنتے، ایسا سنتے کہ تم بھی نہیں سنتے، اور سرکار دیکھتے ایسا دیکھتے کہ تم بھی نہیں دیکھتے، اور سرکار چاہے تو جامع مسجد افضل گنج میں تشریف بھی لا سکتے ہیں، ہمارے جلسے میں حاضر. یہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. انہوں بولے کہ آ سکتے کیا تو ایمان ہے. ارے ابھی حضرت جبریل اترنے نہیں پاتے تھے، سرکار فرماتے کہ جبریل آنے والے ہیں. ایسا سرکار کی نظر ہے. تو یہ لوگ جو ہے گستاخیاں کر رہے ہیں سرکار کی شان میں، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ان گستاخوں کا جواب دیں، اور ہم بھی ایمان پہ رہیں اور آپ کو بھی ایمان پہ رہیں. اس لیے یہ مہینہ جو آنے والا ہے جمادی الثانی کا، یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور کلین مرکزی مجلس اہل سنت کی جانب سے 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منائے جائیں گے. آپ جس مقام پہ جس مسجد میں بھی منعقد کرنا چاہیں اہل سنت جماعت کی، آپ اطلاع دیجئے. آئندہ اتوار تک پوسٹر چھپیں گے، وہ اس پوسٹر میں اس مسجد کا نام شامل کیا جائے گا. آپ جہاں بھی رکھانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہاں کے متولی صدر اور معتمد سے اجازت لے کے، بغیر اجازت کے میں بول دیا، امام صاحب کو بول دیا، میں مؤذن صاحب کو بول دیا، نہیں. وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، صدر، متولی، معتمد، جو بھی ذمہ دار ہے، ان سے بات کر کے اتھینٹک بات کرے تو ہم جو ہے جلسہ رکھیں گے وہاں پہ. نہیں ان کو بول دیا، ان کو بولتے ہو، امام اور مؤذن ذمہ دار نہیں رہتے، وہاں کمیٹی ہوتی ہے یا متولی ہوتے ہیں. آپ کمیٹی سے پوچھ کے، متولی سے پوچھ کے آپ ہمارے کو اتھینٹک بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس جلسوں میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پر جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق، کیونکہ اس دور کا تقاضا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق پہلی پہچان ہے اہل سنت جماعت کی. اس لیے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو ایمان چلے جائیں گا آپ لوگوں کا. اس لیے ہر سال رکھے جاتے ہیں، اس سال بھی رکھا جائے گا. اور اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے، اور اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ ہماری ہر تکلیفوں کو، پریشانی کو دور فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام.